अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। सवात कश्ती हादसे में पाकिस्तान बहरिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हंदल, इनकी 2 बेटियां, 1 बेटा और 2 नवासे, यानी कुल टोटल 6 अफराद की मौत वाक़या हो गई। तस्वीर इनकी आपको विंडो में नजर आ रही हैं। आप गौर से इन तस्वीर को देखिए। बड़ा दुख हुआ और बहुत अफसोस हुआ। ये वाक़या जो है इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। जिसे देखें वो इस पर बात कर रहा है, जिसे देखें वो अपनी राय दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि असल हकीकत कोई नहीं बता रहा, डिटेल्स कोई नहीं बता रहा कि भाई हुआ क्या था, मामला क्या बना, हादसा वजह क्या हुई, कौन सी मिस्टेक से ये हादसा पेश आ गया। मैं आपको बताऊंगी कि वो गलती, वो गफलत क्या थी। ये ट्रिप सडन प्लान हुआ था। ये ट्रिप कोई प्लान ऑलरेडी नहीं था कि हाँ जी चलेंगे चलेंगे, नहीं, अचानक से ट्रिप बन गया। प्लान सडन जो बना वो क्यों बना और प्लान मेकर कौन था, डिसीजन लेने वाला शख्स कौन था इस ट्रिप के मुतालिक इस फैमिली के साथ। डिटेल्स इसकी ऐसे हैं जनाब के सवात में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, लेकिन ये जो फैमिली हुई इस हादसे की नज़र, ये फैमिली लाहौर में रहती थी। इस फैमिली में लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हंदल साहब और फिर इनके साथ साथ इनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है पूर्वा हंदल। पूर्वा हंदल जो है वो शादीशुदा है और 2 उसके बच्चे हैं। फिर इनकी दूसरे नंबर पर बेटी आती है रुवेल हंदल। रुवेल हंदल जो है वो 23 साल की है। इसके बाद इनका बेटा आता है अब्दुल्ला हंदल जो कि 20 साल का है। बुशरा हंदल जो कि 18 साल की है। अब ये जो बुशरा है ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका रह रही थी और वहीं से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रही थी। आजकल पाकिस्तान ये छुट्टियों पर आई हुई थी अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए। सबसे इसने मिलना जुलना था, अपने फैमिली फ्रेंड्स और फिर वो फ्रेंड्स जो बचपन की हैं उनसे भी मिलना मिलाना सब डे बाय डे हो रहा था बाकायदा। आज इधर आज इधर आज इधर। बुशरा कहती है अपने बाबा को, अपने फादर को, बाबा ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना ये बहुत प्यारी होती है। जैसे आपको पता है कि झील, दरिया, पहाड़, हरियाली और ये सब कुछ सवात में बहुत खूबसूरत है। इंसान देखकर एक दफा रिफ्रेश हो जाता है। तो सवात जाना है मुझे, मैंने देखना है। वालिद साहब कहते हैं बेटा तुमने क्यों देखना है, हम सभी मिलकर देखते हैं। प्लान करते हैं, सारी फैमिली इकट्ठे वहां पर चलते हैं और इसी बहाने टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। अब आपस में ये लोग मुस्कुराकर उसी टाइम सडन प्लान बना लेते हैं। प्लान फाइनल हुआ और फिर 30 जून को जो आमिर हंदल साहब हैं ये, इनके 4 बच्चे और 2 नवासे जो के पूर्वा के बच्चे थे, ये सब मिलकर निकलते हैं। इनके साथ एक इनका भतीजा जिसका नाम जीशान हंदल है वो भी गया। सारा दिन सफर किया, घंटों का तवील सफर है। रात को पहुंचे, रात को इन्होंने स्टे इन्होंने किया जनाब एक पाकिस्तान नेवी के बड़े बेहतरीन से रेस्ट हाउस में। नाम है इसका जाल बंडर। उस रेस्ट हाउस में इन्होंने स्टे किया। सुबह हुई, बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट दिया गया, ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद इन्होंने सवात का एक इलाका है महूटंड, वहां पर है सैफुल्ला झील, वो देखने के लिए गाड़ी में सब मिलकर 1 बाय 1 बैठे और जब पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर सैफुल्ला झील देखने के लिए और पहुंच जाते हैं बोट के पास। चूंकि बोट में बैठकर इन्हें पानी के अंदर से गुजरना था, एक्सप्लोर करना था और यही वो एंजॉयमेंट थी। बोट यानी कि कश्ती, उसमें बैठे आमिर हंदल, 3 बेटियां, बेटा, दोनों नवासे भी बैठे साथ में। अब ये सारी फैमिली बैठ गई है। बोट को चलाने वाले को अमूमी तौर पर कहते हैं कप्तान। कप्तान बैठा है और बोट को उसने स्टार्ट किया और जनाब पानी के अंदर 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 जा रहे हैं और जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आसपास पानी देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही तो एक्चुअली वो देखने भी आए थे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि झील बहुत बड़ी थी। झील के मिड में जाके, दरमियान में, सेंटर में जब ये पहुंचे तो वहां पर पानी का बहाव बहुत नाकाबू सा था। कहते हैं ना पानी में हलचल है, यानी लहरें कोई इधर से कोई उधर से, कोई रो ही नहीं होती, कोई उनका एक अंदाज नहीं होता कि लहर इधर को जा रही है। नहीं, जिस पानी में हलचल होती है वहां पे लहरें चारों तरफ से इकट्ठी होती हैं। अक्सर औकात उसे भंवर भी कह देते हैं। तो पानी जो है वो इस तरह से था, बहाव बहुत ज्यादा था, गहरा बहुत ज्यादा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी बोट बार बार। और इसी दौरान इतना बुरा वक्त आया कि बोट का जो इंजन है
این اس ٹائم پر کام کرنا چھوڑ گیا، فیل ہو گیا، بند ہو گیا۔ کیپٹن بار بار اس کو سٹارٹ کر رہا ہے، کوشش کرتا جا رہا ہے، پر بوٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ بوٹ بند ہونے کی وجہ سے چونکہ انجن بند ہو گیا تو ڈولنے لگی ہوئی ہوں، آؤٹ بیلنس ہونے لگا۔ اب وہاں پر سب کو خوف آنے لگا، حالات بہت زیادہ برے تھے، بہاؤ بہت زیادہ ہے، شور بہت زیادہ، خوف سا طاری ہوا پوری فیملی پر۔ کپتان اتنے میں بازو نکالتا ہے بوٹ سے باہر، لمبی کرتا ہے اور ہاتھ سے یوں اشارہ دیتا ہے، اور ان کا سٹائل بھی یہی ہوتا ہے، مدد کے لیے اشارہ کرتا ہے۔ دور بیٹھی انتظامیہ نے جیسے ہی دیکھا، انہوں نے فوری طور پر ایک بوٹ کو وہاں روانہ کیا تاکہ ان کو ریسکیو کر کے لے آئیں۔ بوٹ چلے گئی۔ بوٹ جب عین موقع پر پہنچی وہاں پر سینٹر میں، جناب بدقسمتی وہ بھی بیلنس اپنا نہ رکھ سکی، وہ بھی ڈولنے لگی۔ کرتے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے، اور جو بوٹ ریسکیو کے لیے آئی ہے وہ بھی ڈاواں ڈول ایسے ہو رہی ہے۔ اب ایک عام شہری جو ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ پانی میں اس نے کیسے مینج کرنا ہے، بوٹ ایک دم سے یوں کرے گی تو اسے تو موت ہی نظر آ رہی ہے نا، خوف ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ایسے میں جمپ کرنا، نکلنا جانا ناممکن سی بات ہے ایک عام بندے کے لیے، سوئمر تو کر لیتے ہیں۔ کپتان نے کہا سب جلدی ایک کر کے اس کے اندر جمپ لگاتے جاؤ جان اپنی بچانے کے لیے، اور پھر یہ کہہ کر فوراً سب سے پہلے جمپ خود لگائی۔ اس نے تو جمپ لگا لی دوسری بوٹ میں، اوکے، چونکہ یہ آلریڈی یہاں پر ہوتا ہے اور اس کو آئیڈیا تھا، کپتان ہے، جمپ لگانی ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے۔ عامر صاحب بحریہ میں پوری زندگی سرو کرتے رہے، یعنی عامر صاحب جو ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ پانی جان لیوا ہے۔ انہوں نے ڈسیزن لیا کہ فیملی کو پہلے شفٹ کرتا ہوں، تو فیملی سے کہا جلدی ایک کر کے جمپ لگاؤ بھائی، بوٹ جلدی کرو، اور خود وہاں کھڑے رہے کہ پہلے ان کو شفٹ کروں گا اور پھر خود جاؤں گا۔ بہاؤ جناب بڑھتا جا رہا ہے، خوف کا عالم بڑھتا جا رہا ہے۔ ریسکیو کرنے والی جو بوٹ ہے وہ آئی ضرور ہے، اس میں کپتان نے جمپ ضرور لگائی ہے، لیکن لہریں اتنی شدت کی ہیں کہ وہ بوٹ بار بار قریب لانے پر، کپتان لے کر آ رہا ہے اس دوسری جو ڈیفیکٹڈ بوٹ ہے اس کے قریب لا رہا ہے تاکہ جمپ لگا لیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب لاتا ہے ایسی لہر آتی ہے وہ پھر دور چلے جاتی ہے، یعنی آپس میں فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہ سٹے کر سکی نہ جمپ لگ سکی۔ عامر حندل نے اپنی فیملی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسے کو، ان سب کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نہ بچا سکے اور ساری کی ساری فیملی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا، اور اس گرینڈ آپریشن میں عامر حندل صاحب کو، رویل حندل کو، پوروا حندل کو، عبداللہ کو اور دونوں نواسوں کو تو نکال لیا گیا، لیکن بشرا نہیں ملی۔ بہت تلاش کیا پانی میں ریسکیو ٹیم نے، مگر بشرا کو نہ نکال سکے۔ بشرا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں گئی اور کن لہروں کے ساتھ بہہ گئی۔ اب یہاں پر حادثہ جو پانی میں ہوا، دور کناروں پر کھڑے لوگ، عینی شاہدین جنہوں نے دیکھا وہ بہت تھے۔ ایک عینی شاہد جس کا نام سعد کریم ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا حادثہ میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دوسری بوٹ گئی تھی ریسکیو کرنے کے لیے، یہ جب وہاں پر پہنچی ہے اس ٹائم، اس سیکنڈ سے ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے وہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ بحریہ میں جو شخص ساری زندگی سرو کرتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل، ہاؤ ٹو سوئم، سوئمرز ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے سب کچھ، ٹریننگز میں شامل ہوتا ہے، مگر اپنی جان بچا سکتے تھے پر نہ بچائی، اور یہ سوچا کہ پہلے بچوں کو سیو کروں، پہلے فیملی کو سیو کروں، اور اسی چکر میں ان کو بھی پانی کی بے لگام خوفناک لہریں نگل دیں۔ اب آگے کیا ہوا اس میں؟ تھانہ کلام ہے جہاں پر یہ جو جگہ ہے، یہ ایریا آتا ہے، تھانہ کلام میں ایک FIR درج کر لی گئی ہے۔ مدعی بنے ہیں اس کے کنان لیاقت جو کہ بھتیجے ہیں۔ اس میں لکھا کیا گیا ہے FIR میں، سنیے، یعنی ہم یہ کہیں گے FIR کا متن کہتا ہے، ڈرائیور یہ بات جانتا تھا کہ بوٹ کا انجن پراپر آپریشنل نہیں اور ڈیفیکٹڈ ہے، اس کے باوجود اسی بوٹ کا استعمال کیا گیا اور فیملی کو لے کر گیا۔ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے ریڈز کی ہیں مگر ابھی تک ڈرائیور کو گرفتار نہیں کر سکی۔ ساری کی ساری لاشیں سوات سے لاہور شفٹ کی گئیں اور یہاں پر لا کر ان کی تدفین مقامی قبرستان میں آہو بقا کے ساتھ کر دی گئی۔ بس یہی ڈیٹیلز ہیں اس کی جو میں بتا چکی آپ کو، اس سے آگے اس حادثے میں اس چیز میں کچھ نہیں ہے۔
یہ بات کرنی کسی نے ضروری ہی نہیں سمجھی، نہ سوات میں سے کسی ہائر آفیسر نے، رینک نے، جن کے پاس اختیارات تھے، جن کو بات کرنی چاہیے تھی. جناب بوٹ کی چیکنگ کی تھی نکالنے سے پہلے. چلیں ان کے لیے نہیں، ویسے ویکلی کوئی سروے چیکنگ ہوتی ہے 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، کہ یہ کس طرح کی ہیں بھائی، ٹیکنیکل انداز میں انجن معاملات ٹھیک ہیں ان کے. نہیں ہوئی تو یہ ہوا، اگر ہوئی ہوتی نا تو نہ ہوتا. اب چیکنگ اختیار کیا صرف کپتان کا ہوتا ہے بوٹ کو نکالنے کا؟ کپتان کتنے ہائر رینک کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس پر تو پرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی ہو گیا. یہ کیوں نہیں چیک کیا کہ شفٹ انچارج کون ہے؟ یہ کیوں نہیں چیک کیا کہ انجن کو چیک کرنے والا کون ہے، کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہاں بھائی بوٹس ٹھیک ہے؟ اتنے پانی میں آپ انسانی جانوں کو بھیج دیتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے آپ لوگوں کا. کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کس لیول کے لوگ گئے، ایسٹ ہے اس ملک کا. آپ نے اتنی سی غفلت برتی، چیک ہی نہیں کیا ہونا کسی نے انجن کو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. پتا ہے اس چیز کا کہ یہاں پر گہرا ہے پانی، پتا ہے اس چیز کا کہ یہاں اتنا ہوتا ہے پانی، پتا ہے اس چیز کا کہ لہریں بے لگام ہوتی ہیں، آپ قابو نہیں کر سکتے. تو پھر وہاں پر ایسی بوٹ جو ڈیفیکٹڈ ہو اس کو بھیجنا چاہیے تھا. وہاں پر اچھی اور بہترین قسم کی بوٹ رکھنی چاہیے تھی جس کو وہاں بھیجا جائے. یہ کرنا کس کا کام تھا؟ میرا تو نہیں تھا، آپ ہی لوگوں کا تھا نا، پر نہیں کیا. نہیں کرنے کی وجہ سے خاندان پورا اجڑ گیا. کب آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم یہ خبر دیں گے کہ سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، ابھی بس کریں.